بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اولاد کے مسائل کے حوالہ سے پہلی نشست، اس میں چند باتیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں اس بات کی طرف تو اعلان ہے کہ یا ایھا الذین، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ گویا اس آیت کے اندر در پردہ گھر والوں سے مراد، جب گھر والوں کی بات آئے گی تو اس میں بیوی اور بچے صف اول میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جب اولاد کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں یا اولاد کا ذہن میں خیال آتا ہے تو پھر سب سے پہلے اولاد کے مسائل کے اندر ہمیں نام رکھنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی سنتے ہیں اور اپنے معاشرے کا ہم ایک صرف نظر سے مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ نام رکھنے میں جلدی کرنی چاہیے، نام رکھنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو فرمایا اس کا نام بھی رکھا جائے، اس کے بال بھی کٹوائے جائیں، اور فرمایا اس کی طرف سے عقیقہ بھی کیا جائے 7 دن کا ہو جائے تو گویا یہ تعلیم مل گئی ہمیں۔ اب اس کے علاوہ ہم جو مرضی بھی کرتے رہیں، اگر اس انداز کے ساتھ کریں گے تو اس میں خوبصورتی ہوگی۔ تو نام رکھنے کے اندر جلدی گویا کرنی چاہیے، لیکن جلدی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نام رکھنے کے اندر انوکھا پن کم دیکھیں، بلکہ اس کے معنی کی خوبصورتی کی طرف توجہ ہو۔ آج میرا اور آپ کا معاشرے کا حصہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ایسا انوکھا، نایاب اور عجیب و غریب نام ہو کہ پوری دنیا میں کسی کا وہ نام نہ ہو۔ محلہ تو دور رہ گیا، ہم کہتے ہیں دور دور تک وہ نام کسی نہ ہو، چاہے معنی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا مطلب نکلے یا نکلے، نام انوکھا ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں، اسم جو ہوتا ہے، نام جو ہوتا ہے، وہ بچے کی تربیت کے اندر اور اس کی ذات کے اندر پورا کردار ادا کرتا ہے۔ اکثر اہل علم سے ہم نے سنا کہ اسم با مسمہ، فلاں شخص تو اسم با مسمہ ہے، یعنی جیسا اس کا نام ہے اس کا کردار بھی ویسا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے نام رکھیں تو نام وہ رکھیں جن کے خوبصورت معنی بھی نکلیں۔ ایک تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہاں یہ کہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہمیں حصہ ملتا ہے کہ حضور برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام برے ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، اور اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے پیارے آقا علیہ السلام برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحاب میں سے ایک نام صحابی تھے شریح بن ہانی، ان کے متعلق آتا ہے، ان کے گھر والے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک وفد کے ساتھ حضور کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ تو یہ وفد کے لیڈر تھے، سربراہ تھے۔ تو جب تعارف ہوا تو انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام نے جب ان کا نام کا تعارف جاننا چاہا تو انہوں نے عرض کیا حضور میری کنیت ابو الحکم ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حکم والا، فیصلے والا تو صرف اللہ ہے۔ فرمایا اس نام کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، خود نمائی کی بو پائی جاتی ہے، لہٰذا تم اس نام کو بدل دو۔ انہوں نے عرض کیا حضور پھر کیا نام رکھوں، کیا کنیت رکھوں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا جو ہے اس کا نام شریح ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تم ابو شریح ہو، ابو الحکم نہیں بلکہ ابو شریح۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، عین الف آ صاد یہ اور ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس نام کو بدل دیا، فرمایا آسیہ نہیں، اس کا نام جمیلہ رکھو۔ اور عرض کیا حضور کیوں؟ فرمایا آسیہ گناہ کرنے والی ہے، تو اس لیے آسیہ نہیں بلکہ فرمایا اس کا نام جو ہے وہ جمیلہ رکھو، خوبصورت۔ اور ایک الف مد آ کے ساتھ آسیہ ہوتا ہے، آسی وہ امید کے ساتھ ہے، یہ عین کے ساتھ اور صاد کے ساتھ اس کا معنی گناہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی پیارے آقا علیہ السلام نے ایسے ناموں کو بھی بدل دیا جن کے اندر سے ایک قسم کی شہرت یا ایک قسم کی ریاکاری سامنے آتی تھی۔
جیسے کہ ایک موقع پہ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک خاتون سے پوچھا جن کا نام زینب بنت ابی سلمہ تھا، ان سے حضور نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرا نام برہ ہے، برہ یا برہ، بہرحال برہ، لیس البرہ سے نیکی جس کا معنی ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنا نام زینب رکھو، کہ اس سے گویا قسم کی ریاکاری کا معاملہ سامنے آتا ہے، تو آپ نے اس نام کو بدل دیا۔ ایسے ہی ایک موقع پہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام یسار نہ رکھو، ربا نہ رکھو، نجیحہ نہ رکھو، افلح نہ رکھو۔ اور اس کی حکمت پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سامعین احترام بہت مزہ آئے گا سن کے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یسار، یسار کا معنی ہوتا ہے فراخ دلی، مالدار۔ تو اگر کوئی شخص پوچھے کسی سے یا اس کے گھر جائے اور سوال کرے بھئی یسار کدھر ہے، تو آگے سے جواب آئے کہ یہاں یسار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کے اندر فراخ دلی نہیں ہے، اس گھر میں مال و دولت نہیں ہے، تو اس بنیاد پہ حضور نے فرمایا یہ نام نہ رکھو۔ ایسے ہی ربا، اس کا معنی نفع ہوتا ہے، تو فرمایا اگر کوئی پوچھے گا ربا کدھر ہے تو کہو گے نفع نہیں ادھر ہے۔ ایسے ہی نجیحہ کامیابی اور افلا چھٹکارا، تو حضور نے اس ناموں سے منع فرمایا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، آخری بات کہ اگر حضور نے ان ناموں سے منع فرمایا ہے تو حضور نے کچھ نام پسند بھی فرمائے ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھو۔ فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھو، اور دوسرا فرمایا جتنے بھی زمانے میں نام رکھے جاتے ہیں، فرمایا سب سے پسندیدہ نام اللہ کے ہاں عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن فرمایا نام یہ اللہ کے ہاں بہت پسند ہے، چونکہ ان کے اندر عجز، تذلل اور انکساری پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ انبیاء کے نام رکھنے کے اندر برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ نام یا ان لوگوں کے نام رکھنے چاہیے جن کے اندر برکتیں ملتی ہیں۔ وہ انبیاء کے نام ہیں، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے نام ہیں، وہ اصحاب رسول کے نام ہیں، وہ ازواج مطہرات کے نام ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے نام ہیں۔ ان کے ناموں پہ نام رکھے جائیں گے تو یقینی طور پہ برکت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے ناموں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں بلائیاں اور خیر ہوں، جس سے اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو، نہ کہ ایسے نام جن کا کوئی معنی نہ نکلے اور زمانے کے اندر انوکھا پن دیکھتے رہیں، اور وہ انوکھا پن ایسا ہو کہ جیسے بچے کا کوئی معنی ہی نہ بنتا ہو نام کا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، لیکن اگر میں ان کو عرض نہیں کرتا اس سے پھر کسی نہ کسی انداز میں کسی کی دل آزاری ہوگی۔ ایسے ایسے نام ہمارے عام ہو گئے ہیں جن ناموں کا کوئی معنی ہی کوئی نہیں بنتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔